نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور عبادات میں نیت کا اعتبار ہے۔ مثلاً ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، یہ دل میں خیال کیا کہ میں حج تمتع کروں گا۔ اب اس کے لیے اسے منہ سے ایسے الفاظ بولنے کی کوئی شرعی طور پر ایسی حاجت نہیں ہے کہ وہ باضابطہ طور پر کوئی مخصوص الفاظ ادا کرے، جس کے لیے حج قران، حج تمتع یا حج افراد کا وہ باقاعدہ ارادہ ظاہر کرے۔ البتہ بسا اوقات منہ سے بولے ہوئے الفاظ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سلسلہ میں عازمین حج سے یہ گزارش ہے، جملہ معتمرین سے بھی، کہ وہ اس چیز پر پریشان نہ ہوا کریں کہ ہمارے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں یا ہمیں یاد نہیں ہوتے۔ البتہ کتابوں میں اس طرح کی مختلف چیزیں موجود ہیں، لکھے ہوئے الفاظ بھی موجود ہیں، اگر انہیں پڑھ لیا جائے تو پڑھنے میں چنداں حرج نہیں۔ البتہ نیت دل کے ارادے اور آپ کی سوچ کا نام ہے۔ آپ نے جب یہ ارادہ کر لیا، جب یہ سوچ لیا کہ میں نے حج کرنا ہے، تو یہی حج کا اصل ارادہ اور نیت ہے۔ اسی طرح عمرے کی نیت بھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمرہ یا حج ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اس پر آسانی کی دعا کریں کہ اللہ میرا سفر آسان ہو، میرے مناسک آسان ہوں، میں تمام جو امور ہیں ان کو بخیر و عافیت ادا کروں اور یہ اچھے طریقے سے مکمل ہو، اور تیری رضا کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ یہی اصل میں نیت ہے حج کی یا عمرے کی۔ یاد رکھیے، احرام ایک حالت کا نام ہے، یہ دو کپڑوں کا نام نہیں ہے۔ احرام ایک خاص کیفیت کا نام ہے، یعنی وہ کپڑا پہننے کے بعد جب آپ نے نیت کر لی، آپ نے اگر نیت نہیں کی تو احرام باندھنے کے باوجود آپ ابھی احرام کی پابندیوں سے باہر ہیں۔ جب آپ نیت کر لیں گے تو پھر احرام کی تمام پابندیاں آپ پر نافذ ہوں گی، اور جب آپ احرام باندھ چکیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو احرام سے متعلقہ چیزیں ہیں اب آپ نے ان کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ مثلاً آپ کے بال نہ ٹوٹنے پائیں، آپ خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ خواتین اور مردوں کے احرام میں فرق ہے۔ مردوں کا احرام انسٹچڈ دو کپڑے ہیں، بغیر یعنی سلائی کے، وہ سفید ہوں تو زیادہ اچھا ہے، سنت مبارکہ یہی ہے، اور خواتین کا کوئی خاص لباس یعنی احرام کے لیے نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سارے دکاندار صرف شاید مارکیٹنگ کے لیے یا شاید لوگوں کی سہولت بھی پیش نظر ہو، وہ خاص قسم کے عبائے اور اس طرح کی چیزیں سیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی رغبت سے ایسی چیزیں خریدنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ سمجھ کر کہ شاید وہ خاص احرام ہے، تو عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں ہوا کرتا، ان کا وہی روٹین کا جو لباس ہے اسی میں وہ ایک جو لمٹ ہے اس میں رہتے ہوئے اسی لباس کو استعمال کریں، صرف چہرہ انہوں نے ننگا رکھنا ہوتا ہے، اس بات کا بس وہ خیال رکھیں۔ البتہ خواتین اگر اپنا جو سطر ہے وہ ڈھانپ کر رکھیں، اپنی زیب و زینت کا خیال رکھیں، اور احرام کی پابندیاں جس طرح مردوں کے لیے ہیں اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہیں، تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ احرام باندھ کر نیت کر لی آپ نے اور آپ ایئرپورٹ پر گئے، وہاں آپ کا پھولوں سے استقبال ہوا، آپ کو خوشبو لگی یا آپ نے خود لگا لی خوشبو، اور اسی طرح کسی سے بد کلامی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل آپ سے سرزد ہوا جو احرام کی اس ریکوائرمنٹ کے منافی ہے، تو یقیناً اس سے دم لازم ہوگا۔ اس سلسلہ میں مشورہ اور مسئلہ یہ ہے اور تجربہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ احرام باندھ لیں اور احرام باندھنے کے بعد آپ نیت نہ کریں جب تک کہ آپ جہاز میں سوار نہ ہو جائیں اور آپ کو یہ اطلاع نہ دے دی جائے کہ جو میقات ہے وہ اب قریب ہے، تو جب میقات قریب ہو تو پھر آپ تھوڑا اس سے پہلے ہی نیت کر لیں۔ بسا اوقات کسی سبب سے توجہ اس طرف نہیں جاتی اور پھر آپ میقات کی حدود سے گزر گئے اور نیت نہ کی ہو، تو یقیناً یہ آپ کے لیے اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ نیت کو تھوڑا مؤخر کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس کے بعد چونکہ ابتداً آپ نے احرام باندھ کر ایئرپورٹ پر ہی 2 نفل پڑھ لیے ہوں گے، اس کے بعد جب آپ نیت کریں گے تو نیت کرتے ہی آپ پر تلبیہ پڑھنا لازم ہے، یعنی واجب ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ مرد حضرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 1 مرتبہ بلند آواز میں تلبیہ کہیں، 3 دفعہ اس کو پڑھنا افضل ہے۔ البتہ خواتین جو ہیں وہ اس سلسلہ میں اپنی آواز کو پست رکھیں، لیکن ان کے لیے بھی 1 مرتبہ کم از کم اتنی آواز سے کہنا
ضروری ہے کہ جتنا وہ خود اپنے کانوں سے سن سکیں۔ اس کے بعد جب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں جدہ میں یا مدینہ منورہ میں، تو اس سارے سفر میں جو خاص طور پر چیزیں پیش نظر رکھنا ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی کسی کی عزیزداری، رشتہ داری یا کوئی کسی کی مہمان نوازی کا یا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نبھانے کا یہ کوئی پروگرام نہیں ہے کہ جس میں آپ گیو اینڈ ٹیک کی یہ خواہش لے کر اور پروٹوکول کی توقعات لے کر دل میں مختلف قسم کے ارمان سجائے آپ پہنچیں کہ جی جیسے آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کا پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا جائے گا اور آپ کو ہر کام آپ کے ایک اشارہ ابرو پر ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس مبارک سفر کے حوالے سے نامناسب ہیں، کیونکہ حج بنیادی طور پر مشقت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کمزوروں اور خواتین کا جہاد ہے، یعنی یہ بیمار لوگوں کے لیے یا کمزور لوگوں کے لیے اور خواتین کے لیے ایک مشقت اور صبر آزما مرحلہ ہے۔ ہم تو یہاں تک محسوس کرتے ہیں کہ یہ صحت مند اور نوجوان لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی ایک صبر آزما اور محنت طلب چیز ہے۔ اس لیے حج کی سعادت حاصل کرنے والے لوگ یا عمرہ پر جانے والے لوگ، اور خاص طور پر حج سے قبل باقاعدہ اپنی جاگنگ کی، واک کی ایک مکمل روٹین بنائیں، اور اس کے علاوہ بھوک کی، پیاس کی اور ان چیزوں کو برداشت کرنے کی، اور تھوڑا بہت سامان اپنے شولڈر بیگ میں ڈال کر تھوڑی اس حوالے سے پریکٹس کریں تاکہ آپ کے لیے یہ سفر آسان ہو۔ اس سب کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل، بردباری اور برداشت بہت ضروری ہے۔ ازاں بعد آپ کو یہ بات پیش نظر رکھنا ہوگی کہ اگر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کسی انتظامی مسئلے میں آپ کو کسی طرح انتظار کرنا پڑتا ہے یا آپ کو کسی طرح کی کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر ایئرپورٹ پر انہوں نے روک دیا یا بس میں آپ بیٹھے اور وہاں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، تو اس پر لڑائی جھگڑا یا گالیاں اور اس طرح کی چیزیں جب خدا نخواستہ آپ سے سرزد ہوں گی تو یقیناً ایسی چیزیں آپ کے حج کو اور عمرے کو برباد کر دیں گی۔ اس لیے میں تمام حجاج کرام، معتمرین اور جملہ زائرین اور عازمین حج سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کریں اور ان چیزوں کو پہلے سے اپنے ذہن میں رکھ کر جائیں۔